دیکھیں، امام کے ساتھ اگر آپ کی رکعت رہ گئی تو یہاں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ 3 رکعتیں رہ گئیں، اب ان رکعتوں کو پڑھنا کس طرح ہے؟ تقریباً اکثریت یہاں پر غلطی کرتی ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک چیز تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ کی ایک بھی رکعت امام کے ساتھ رہ گئی تو جب آپ آخری قاعدہ امام کے ساتھ کریں گے، مثلا آپ کی پہلی رکعت رہ گئی، دوسری رہ گئی، تیسری رہ گئی، چوتھی رہ گئی، جتنی بھی رکعتیں رہ گئی، آپ امام کے ساتھ صرف تشہد پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود شریف اور دعا نہ پڑھیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے درود شریف پڑھ لی، دعا پڑھ لی، تو اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اب آپ کو صرف تشہد پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی ایک رکعت رہ گئی تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کھڑے ہوں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت، رکعت پوری کر لیں گے۔ اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ گئیں تب بھی بہت سمپل طریقہ ہے، آپ کھڑے ہوں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور سورت اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت، اور یہ 2 رکعتیں پوری ہو گئیں۔ اگر آپ کی 4 رکعتیں نکل گئیں تب بھی بہت آسان طریقہ ہے، پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، آخری 2 رکعتوں میں صرف آپ فرض میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ لیکن دیکھیں، ایک سنت کا اہتمام ضرور کرا کریں کہ ہر رکعت کے شروع میں جب آپ کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، عموماً اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے صرف سنت۔ اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو نہ اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی نماز خراب ہوگی، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اعوذ باللہ تو پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی 3 رکعتیں رہ گئیں امام کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے اگر مغرب کی 3 رکعتیں ہیں تو وہی سمپل مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عشاء کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اب آپ کی 3 رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئیں، آپ نے چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کھڑے ہوں گے، اب آپ پہلی رکعت کو لوٹائیں گے تو آپ اس میں ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، آپ تشہد پڑھیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر تیسری رکعت جو آپ کی امام کے ساتھ 1 رکعت ملا کر کاؤنٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، کیونکہ آپ وہ اپنی دوسری رکعت کو لوٹا رہے ہیں۔ پھر آپ کو تیسری رکعت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پہلی رکعت میں جو امام کے حساب سے دوسری تھی اور آپ جو لوٹا رہے تھے اس کے حساب سے پہلی آپ بیٹھ چکے ہیں، تو اب آپ تیسری رکعت کے لیے جو ہے کھڑے ہوں گے، اس میں صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چوتھی رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے پہلی رکعت میں جب 2 سجدے کر لیے، اب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، اب جب آپ دوسری رکعت کا دو سجدے کریں گے، اور دوسری رکعت میں ظاہر ہے آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، مکمل تلاوت کریں گے، تو اس میں اب آپ بیٹھیں، وہاں بیٹھنا ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں اگر آپ نہیں بیٹھے اور دوسری رکعت میں بیٹھ گئے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ جب آپ تیسری 3 رکعتیں دہرا رہے ہیں تو آپ پہلی رکعت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن دونوں رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر آپ دونوں رکعتوں میں نہیں بیٹھے تو پہلا قاعدہ کرنا جس میں تحیات کا پڑھنا وہ واجب تھا، وہ واجب رہ گیا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو آپ جب 1-2 دفعہ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔